تو آئیے سب سے پہلے ہم عید کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے سمجھ لیتے ہیں. عید کا مطلب ہوتا ہے ڈے آف ہیپینس. کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خوشی کا دن. سب خوش رہتے کہ نہیں عید کے دن؟ سب رہتے کہ نہیں رہتے؟ آئیے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید ہم مناتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، جیسے ہی چاند نظر آ گیا اور رمضان کا مہینہ چالو ہو گیا تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، ہے نا. تو آپ کے گھر میں جو بڑے لوگ ہیں وہ سب روزہ رکھ رہے ہوں گے. آپ کے امی ابا، ہے نا، بڑے بھائی بہن ہوں گے تو وہ دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھپھو، جتنے بھی رشتے دار ہیں سب روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن آپ روزہ رکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اس لیے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب آپ روزہ رکھتے ہیں. اب ایک مہینے جب مسلسل روزہ رکھتے رہتے ہیں تو پھر مہینہ پورا ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہی چاند نظر آ گیا، ٹھیک ہے، شعبان کا چاند نظر آ گیا تو پھر اس کے بعد ہم خوشی کا دن مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہیں، صبح سے لے کے یعنی کہ رات کے 4:30 پونے 5 بجے سے لے کے تو شام کے 6:30 یا پونے 7 بجے تک کے کچھ کھاتے پیتے کیا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، پھر ساتھ میں نماز پڑھتے، ہے نا، علم دین حاصل کرتے، اچھے اچھے کام کرتے، برے باتوں سے رکتے. سب یہ تو روزہ رکھ کر ہم کتنے کمزور ہو جاتے ہیں نا. لیکن یہ کمزور ہونا ہمیں دکھ رہا ہے، مگر حقیقت میں ہم ایک دم تندرست ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم خوشی کا دن مناتے ہیں جس کو ہم عید الفطر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے امی ابا نے آپ کو نئے نئے کپڑے بھی بنا دیے ہوں گے. کسی کے اگر نئے نئے کپڑے لینے کے باقی ہے تو وہ ابھی بازار میں جا کر لا رہے ہوں گے، یا پھر کل پرسوں میں لانے والے بھی ہیں، ہے نا. تو پھر عید کے دن جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پانی نہاتے ہیں. سب نہاتے کہ نہیں نہاتے ہیں؟ نہاتے ہیں. پھر نہانا ہو جانے کے بعد اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہے نا. جو لڑکے یا مرد ہوتے ہیں یعنی آدمی ہوتے ہیں وہ سب عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. جاتے کہ نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے. اور جو عورتیں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ گھروں پر اپنے نمازیں پڑھتی ہیں. پھر سب آدمی عیدگاہ سے نماز پڑھ کے واپس گھر پر آ جاتے ہیں. تو پھر آنے کے بعد سلام کر کے گلے ملتے ہیں، ہے نا. اور گلے ملنے کے بعد پھر شیرخرما پینا شروع ہوتا ہے. سب شیرخرما پیتے کہ نہیں پیتے ہیں؟ پیتے ہیں. پھر آپ اپنے رشتے داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر کے رشتے داروں کے پاس، ادھر کے رشتے داروں کے پاس. پھر انہوں آپ کو پیسے دیتے. عیدی کس کو ملتی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دو. سب کو ملتی نا عیدی؟ واہ واہ واہ، چلو ہاتھ نیچے کر دو. تو سب کو ہے نا. پھر دوسرے الگ الگ رشتے دار آپ کو عیدی دیتے، ہے نا. جو بھی جتنے پیسے دیتے آپ کو دیتے. پھر آپ واپس آ جاتے. پھر پورا دن ہم خوشی کا مناتے. پھر اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، سیویاں پکاتے ہیں، اس کے بعد تہاری پکاتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، ہے کہ نہیں. اور پھر ہم یہ سب کھاتے اور اس طریقے سے پورا خوشی کا دن ہم ختم کرتے ہیں. اس میں ہم کسی کے ساتھ لڑتے کیا نہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے کیا نہیں، کسی کی چوری کرتے کیا نہیں، کسی کو مارتے کیا نہیں. یعنی کہ کتنا اچھا دن رہتا، خوشی کا دن رہتا ہے نا. تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ امن والا مذہب ہے. ٹھیک ہے، سلامتی والا مذہب ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو ستاتا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عید الفطر کے تعلق سے ہے. اور آخری بات آپ کو بتا دوں میں کہ جو غریب مسلمان رہتے، غریب، ٹھیک ہے، تو ہمیں انہیں فطرہ دینا پڑتا. کیا دینا پڑتا؟ فطرہ. اب دیکھیے سب اپنے اپنے گھروں میں گیہوں کھاتے کہ نہیں؟ گیہوں لاتے ہیں، پھر اس کو پسا کر لے کر آتے، اس کی روٹی بنا کے کھاتے کہ نہیں کھاتے. یعنی کہ گیہوں سب کو لگتے ہیں نا گھروں میں، ہے نا. لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں رہتے تو وہ گیہوں لا سکتے کیا نہیں. اس لیے اسلام میں ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں انہوں نے غریبوں کو گیہوں دینا. اس کو بولتے ہیں فطرہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ فطرہ. تو عید الفطر اسی لیے یہ نام رکھا ہوا ہے کہ ہم اس دن ہم فطرہ دیتے ہیں. تو غریبوں کو جب ہم فطرہ دے دیتے تو اس کے بعد پھر غریب لوگ وہ گیہوں کا استعمال کرتے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں کھانا کھاتے رہتے ہیں، دوپہر کا، شام کا، صبح کا وغیرہ. تو یہ بھی ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا.